السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا یہ لائٹ بند ہے۔ شیخ ابراہیم پٹی صاحب انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں 20 سے 25 منٹ میں انشاءاللہ وہ آپ کے پاس ہوں گے۔ اتنی دیر کے لیے مجھے لگا دیا گیا ہے۔ دعا کریں اللہ کا ملاکمین ان بزرگوں کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے۔ اچانک سے کسی کو بلا لینا، کچھ نہ کچھ تو بارک کہنا پڑے گا، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے داد سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اصل میں ہماری شب تربیت کا موضوع یہ تھا محرم الحرام میں مسلمان کس طرح کی بدعتیں کرتے ہیں۔ اچھے خاصے اہل حدیث گھرانے قبروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ تو شیخ صاحب سیر باز کریں گے، اور ویسے بھی وہ اس موضوع کے اسپیشلسٹ ہیں۔ میں چند تاریخی باتیں آپ کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ ان کی آمد پہ فوراً اجازت چاہوں گا۔ آپ سب لوگ اتنا تو انشاءاللہ جانتے ہیں کہ ہماری اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم ہے۔ آپ میں سے کون بھائی بتائے گا کہ یہ نئے ہجری سال کا آغاز کیسے ہوا تھا اور کس نے کیا تھا؟ ماشاء اللہ۔ ہمارے پیارے بھائی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو وہاں سے ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے۔ کس نے کیا ہے بھلا؟ یہ اسلامی تاریخ کا آغاز بھلا کس نے کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا ہے۔ اسلام میں بہت سے کارنامے ہیں جن کا صحرا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سر پہ ہے۔ چلے میں آپ سے ایک اور سوال کر لیتا ہوں، سبق ہی صحیح۔ اللہ کے پیغمبر کس مہینے میں مدینہ منورہ پہنچے ہیں؟ ہاں جی، ربیع الاول میں۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر اسلامی تاریخ کا آغاز محرم سے کیوں ہوتا ہے؟ ربیع الاول سے ہونا چاہیے، پہلا مہینہ ربیع الاول ہونا چاہیے۔ محرم کیوں ہے؟ کیا کہتا ہے؟ ہاں کون بتائے گا؟ آپ کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں انشاءاللہ؟ فائدہ مند باتیں ہی صحیح، کوئی معلومات ہی صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں ہجرت کا ارادہ کیا تھا، اور پھر پہلے آپ کے صحابہ نے ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا تاخیر سے اجازت ملی۔ آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سیدنا عمر فاروق نے یہ مشورہ کیا تھا کہ ہم کیوں نہ تاریخ کا آغاز اسلامی ہجری سے کرتے ہیں۔ اس وقت تک عیسوی چلتی تھی، آج 2019 عیسوی ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے دنیا میں آئے ہیں، یعنی آپ 600 سال بعد آئے ہیں۔ عیسوی صدی عیسوی تاریخ چل رہی تھی، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، اور پھر ان کے مشورے سے یہ ایک اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا تھا
جس کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے۔ محرم شروع ہونے والا ہے، آج ذوالحجہ کی 28 تاریخ ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، ان دو مہینوں میں 3 بڑے واقعات اسلامی تاریخ میں رونما ہوئے، اور اتفاق سے ان تینوں واقعات کی کڑیاں بڑی آپس میں ملتی ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو یہ محرم شروع ہوگا نا، ہر ایک بندے کی زبان پہ ہوتا ہے جی محرم شروع ہو گیا، محرمہ دا مہینہ آ گیا، کالے کپڑے پہن لو، شادیاں بند کر دو، مجیاں پٹھیاں کر لو، خوشی منانا چھوڑ دو، یہ کرو وہ کرو، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ جبکہ قرآن و سنت میں محرم کے مہینے کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ذوالحجہ کے 10 دن گزر گئے، اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کتنی فضیلت والے دن تھے، یعنی جو مہینہ ختم ہو رہا ہے اس مہینے کے ابتدائی دن اتنی فضیلت والے تھے، اتنی فضیلت والے تھے کہ رمضان المبارک کے دن بھی ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ راتیں رمضان کی افضل ہیں، دن ذوالحجہ کے افضل، لیکن اس کو چھوڑ کے امت نہ جانے محرم کے 10 دنوں کو کیوں اتنی اہمیت دیتی ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک خاص طبقہ اور خاص گروہ ہے جس نے امت مسلمہ کے ذہنوں پہ یہ واقعہ سوار کر دیا، جس کو شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال 18 ذوالحجہ سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین کی شہادت کا دن ہے، 1 محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 10 محرم الحرام سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یاد ہوگی تاریخیں آپ کو انشاءاللہ۔ 18 کو کیا ہے؟ تو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 18 تاریخ کو، 18 ذوالحجہ کو پوری دنیا میں ایک ایسا غالی قسم کا گروہ ہے جو عید مناتا ہے، وہ عید غدیر کے نام سے عید مناتے ہیں۔ اصل میں حضرت عثمان کی شہادت کی خوشی ہوتی ہے، اس کو ایک نیا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ تو 18 ذوالحجہ کو کن کی شہادت ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 1 محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور 10 محرم۔ لیکن آپ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ایک ہی سال میں تینوں ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہوا، وہ الگ الگ ہیں۔ سیدنا حسین تو جا کے 61 ہجری میں ہوئے۔ اچھا، آپ نے تھوڑا سا تاریخی طور پہ یہ بھی یاد رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو انتہائی کامیاب ترین، افضل ترین اور محبوب ترین زمانہ ہے۔ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ میں سے کون بھائی بتائے گا کہ اللہ کے پیغمبر کی عمر کتنی ہے؟ ماشاءاللہ 63 سال۔ کتنی عمر میں آپ نبی بنے؟ 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنے۔ کتنا عرصہ مکہ میں گزارا ہے؟ 13 سال نبی بننے کے بعد آپ مکہ میں رہے، اور کتنی دیر مدینہ میں رہے؟ 10 سال آپ مدینہ میں رہے ہیں۔ 63 سال کی عمر اللہ نے اپنے پیغمبر کو نصیب فرمائی۔ ابو بکر صدیق کی عمر بھی 63 سال ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 63 سال ہے۔ اتفاق ہی ایسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کے بعد خلیفہ کون بنا ہے؟ آپ نے خلیفہ بنایا ہے کہ صحابہ نے؟ ہاں جی، آپ نے منتخب کیا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ آپ تھوڑی سی یاد کر لیں، انشاءاللہ شیخ صاحب بھی آتے ہیں، میری بھی طبیعت کچھ خراب ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفہ منتخب نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی حدیثوں میں اشارے موجود تھے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین لے جائے۔ مسجد نبوی کا 1 نمبر دروازہ باب الرحمہ کے نام سے مشہور ہے، 2 نمبر دروازے کا نام ہے باب ابی بکر صدیق۔ اس دروازے سے آپ تھوڑا اندر داخل ہوں گے نا تو دیوار کے اوپر آپ دیکھیں گے تو ایک سبز پٹی لگی ہوئی ہے، اور اس پٹی کے اوپر لکھا ہوا ہے ہذہ خوخۃ ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ ابو بکر کی کھڑکی والی جگہ ہے۔ اتفاق سے مدینہ چھوٹا تھا، صحابہ نے اپنے گھروں کی بیک جو دروازے تھے، کھڑکیاں، وہ مسجد نبوی کی طرف کھولی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے۔ تو اس میں اشارہ تھا، سمجھنے والے سمجھ رہے تھے۔ ایک عورت آپ کے پاس آئی تھی کوئی مسئلہ لے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں آنا۔ اس نے کہہ دیا اگر آپ دنیا میں نہ ہوئے تو پھر میں کیا کروں گی؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر تو ہوں گے۔ اس میں بھی اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، حج کر کے آپ واپس آئے، آپ نے ایک جنازہ پڑھایا تھا، جنازے پہ آپ کو سر درد شروع ہو گیا، آپ گھر تشریف لائے تو سجدہ عائشہ کو بھی سر درد تھا، تو انہوں نے کہا آئے میرا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا، میرے سر کو اتنی درد ہے۔ وہ درد پھر تھما نہیں ہے، آپ بیمار ہو گئے، چارپائی پہ لیٹ گئے، وہ بیماری مرض الوفات میں تبدیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہ رہے تھے، اپنے صحابہ کو نماز پڑھانا چاہ رہے ہیں، تو کچھ باتیں میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، کرنے اور کرانے کی۔ آپ مرض الوفات میں ایک چیز کا اتنا غم لیے ہوئے تھے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور آپ فرمایا کرتے تھے میرے اوپر پانی کے گھڑے پھینکو، گرمی کی شدت اور حدت۔ تو آپ کو جب ہوش آتی تھی نا تو آپ فوراً پوچھتے تھے کیا میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ کس قدر نماز کی اہمیت ہے اسلام میں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ صحابہ بھی انتظار میں، آپ کو پھر فوراً یہ خیال آتا اور آپ پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ میرے صحابہ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے؟ نہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے پھر اٹھنے کی کوشش کی، آپ پھر بے ہوش ہو گئے، پھر آپ کو ہوش آئی۔ یہاں بھی میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اگر ہم سمجھنے والے ہوں تو۔ غالباً اللہ کبھی بیشی معاف فرما دے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید قول ہے کہ 2 گھڑیاں بڑی سخت ہیں، ایک اس دنیا سے جانے والی اور ایک رب کے سامنے کھڑے ہونے والی۔ اس دنیا سے جب ہم جائیں گے کیفیت کیا ہوگی؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو ہوش آتی ہے اور آپ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ سکرات الموت، کلمہ پڑھ کے آپ فوراً کہا کرتے تھے لوگوں موت کی بڑی سختی ہے، موت کی بڑی سختی ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو ان سختیوں سے محفوظ فرما۔ آپ اٹھے پھر بے ہوش ہوئے، اٹھے پھر بے ہوش ہوئے، تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کر دینا بھی اشارہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ عمر فاروق ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ کے پیغمبر اس مرض میں اس دنیا سے چلے گئے اور میرے باپ مصلی پہ ہوئے تو لوگ بڑا عجیب محسوس کریں گے کہ ابو بکر مصلی پہ کیا ہے، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ تو وہ کہنے لگی آپ ایسا کریں ابو بکر ان ابا بکر رجل اسیف اذا قام مقامک لم یسمع الناس، ابو بکر بڑا کمزور انسان ہے، وہ نماز میں روتا بڑا ہے،
وہ جب آپ کے مصلے پہ آئیں گے نا تو ان کی آواز لوگوں تک نہیں جائے گی، آپ ابو بکر کو کھڑا نہ کریں، کسی اور کو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا۔ سیدہ عائشہ نے پھر یہی کلمات ان ابا بکر رجل اسرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان کننا انتن صواحب یوسف، تم میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو جو یوسف کی عورتوں نے کیا تھا، دل میں کچھ اور اوپر سے کچھ اور۔ ابو بکر کو ہی مصلے پہ کھڑا کر۔ خیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی میں مصلے پہ آ گئے۔ آپ کو یہ تاریخ کی کچھ لمحات میں آپ کی نظر سے گزار رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل، آپ کا کفن، آپ کا دفن، یہ معاملات صحابہ کے لیے بڑے ہی مشکل تھے، بہت ہی مشکل تھے۔ سب سے پہلے تو کوئی تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کوئی کہتا تھا سو رہے ہیں، کوئی کہتا تھا آپ کو بے ہوشی ہے، ابھی آپ ہوش میں آ جائیں گے۔ اتنا بڑا صدمہ سننے اور سہنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہو رہا، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچ لی اور کہا جو یہ کہے گا محمد دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن اڑا۔ بعض مصیبت کی جگہوں پہ اپنے آپ کو قابو رکھنا یہ بھی اللہ کا ملاقبین کا ایک انعام ہوتا ہے۔ وہاں اللہ نے ابو بکر صدیق کو یہ ہمت دی تھی، ابو بکر صدیق کو یہ جرت دی تھی۔ اچھا آپ نے بھی بعض دفعہ ملاحظہ کیا ہوگا کہ بعض دفعہ جو شخص دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نا، وہ بیمار ہو تو تھوڑا درست ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اب یہ ٹھیک ہے، اور وہ اچانک اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ آپ کو افاقہ ہو گیا تھا، ابو بکر صدیق نے اجازت لے لی تھی اور مقام سی اپنے گھر واپس چلے گئے تھے، اور ادھر سے اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ چادر آپ کے اوپر ہے، لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، کپڑے کاٹے کون، لباس اتارے کون، غسل دے کون؟ آپس میں صحابہ مشورے کر رہے تھے، لباس اتاریں، اللہ کے نبی ہیں، کون اتارے؟ نہ اتاریں تو کیا کریں، غسل کیسے دیا جائے؟ تو بیٹھے بیٹھے مشورہ کرتے کرتے سب خاموش ہو گئے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی کے کونے سے آواز آ گئی اغسلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ قمیص، اللہ کے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دو۔ سیدنا عباس اٹھے، سیدنا فضل تھے، اسامہ تھے، ان صاحبان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ آج بھی حقیقت میں چونکہ اب نظام ہمارا جمہوریت بن گیا اور بالکل مخالف سمت پہ چلا گیا، وگرنہ شریعت میں خلافت کا جو نظام ہے اور خلیفہ کا جو تقرر ہے یہ ایک انتہائی اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہوا کرتا تھا۔ اب اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے فوراً بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ خلیفہ کون بنے۔ حضرت سعد کا انصاریوں میں بڑا مقام تھا، اوس و خزرج قبیلہ مدینے میں مشہور تھا، انصاری چاہ رہے تھے خلیفہ ہم میں بنے۔ آج بھی اگر آپ جائیں گے تو مسجد نبوی کے اب جو دروازوں پہ نمبر مجھے یاد آ رہے ہیں 16 نمبر گیٹ ہے، اس سے تھوڑا دائیں جانب آپ دیکھیں گے تو کھجوروں کا ایک باغ سا ہے، اس کا نام سقیفہ بنی سعدہ ہے۔ یہاں پہ صحابہ جمع ہو گئے تھے اور سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنے لگے تھے۔ ان کی خلافت کے لیے، بیعت کے لیے مشورے ہو رہے تھے، تیاری ہو رہی تھی۔ تو ادھر سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھاما، ان کو لے کے اس مجلس میں آئے اور ان کا ہاتھ اٹھا کے کہا لوگو کیا تم نے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ میرے بعد پوری کائنات میں اس دنیا میں سب سے افضل ترین ابو بکر ہے؟ آپ سے جب سوال ہوتا تھا آپ فرماتے تھے ابو بکر۔ اتفاق سے آپ نہ اپنے سارے صحابہ کے ساتھ ایسے رہتے تھے، گھل مل کے، پیار سے، محبت سے، اور اس انداز میں کہ ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ کائنات میں آپ کو مجھ سے ہی سب سے زیادہ محبت ہے، انسان ہو تو ویسے ایسا ہو۔
یہ نہیں ہے کہ امیروں کے ساتھ یاری لگ گئی، کچھ کسی سے کوئی توقع ہو تو اس کے ساتھ یاری لگا لی، کوئی حسن دیکھ کے کسی نے لگا لی، کوئی کیا کوئی کیا۔ اللہ کے لیے محبت ہو تو ایسی ہو کہ سب لوگ ہی آپ سے محبت کریں اور آپ سب لوگوں سے محبت کریں۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ایسی خوبصورت صفات بنانے کی توفیق دے۔ صحابہ کے درمیان جب اللہ کے نبی بیٹھتے تھے نا تو باہر سے آنے والا پہچان نہیں سکتا تھا اللہ کے نبی کون ہے۔ کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تصنع نہیں، کوئی میں تو پھوں پھاں، کوئی ممی ڈیڈی مول، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اور آپ بلکہ میں نے حدیث پڑھی، آپ لوگوں نے بھی پڑھی سنی ہوگی کہ اللہ کے پیغمبر صحابہ میں سے آگے چلنے کو پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ صحابہ سے 2 قدم آگے چلیں۔ تو یہاں کسی دنیا دار سے کوئی بندہ تھوڑا سا آگے نکل جائے تو منہ ترک کے لتھا مار دیں، تینوں پتہ نہیں ہو وزیر صاحب اگے جا رہے ہیں تو وہ نہ تو اگے نکلا جانا نہ۔ عاجز بنو، انکساری کرنے والے بنو۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ ہجرت جب آپ نے کی ہے نا، ہجرت، ابو بکر صدیق تھے، آپ کا غلام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ سن کے حیران ہوں گے، چونکہ مدینہ والوں نے آپ کو دیکھا ہوا نہیں تھا اور اسلام لانے کے لیے تیار تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر پوری دعوت دے چکے تھے، لوگ تیار تھے، گلیوں میں نکل نکل کے، بازاروں میں باہر نکل کے، صحراؤں میں آپ کا استقبال کرتے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے، اور حسن و جمال بھی ابو بکر کا کمال تھا، کمال۔ تو جب یہ مدینہ پہنچے، 3 دن تو آپ غار ثور میں ٹھہر گئے، لوگ استقبال کرنے کے لیے نکلتے، شام کو بیچارے واپس چلے جاتے۔ تو جب یہ لوگ مدینہ پہنچے نا تو روایت کے الفاظ ہیں کہ لوگ آگے بڑھ بڑھ کے ابو بکر صدیق سے سلام لیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کوئی ایسا اظہار نہیں کیا کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ نبی تو میں ہوں۔ اور ہمارے ہاں 2-4 بندے بیٹھے ہوں تو آپ سنت کے مطابق ذرا دائیں جانب سے سلام لینا شروع کر دیں تو بڑا آگے بیٹھا ہوگا تو کہے گا لگتا ہے تسی مینوں سیانے نہیں جناب۔ وہ چاہتا ہے کہ سیدھا میرے پاس آئیں اور مجھے سلوٹ کریں، اور یہ نہیں، آپ نے بالکل اظہار نہیں کیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ اکبر۔ ہوا اس وقت کہ جب بادل تھا اور بادل کا سایہ تھا، تو وہ جب بادل تھوڑا ہٹا اور سورج کی تپش اور سورج کی کرنیں براہ راست پڑی تو ابو بکر صدیق نے اپنی چادر اتار کے اٹھ کے جب اللہ کے نبی کے اوپر سایہ کیا تو لوگوں کو پتہ چلا لو ابو بکر یہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بھی اپنی چادر میں لے لیا، فاطمہ کو بھی لے لیا، حسن کو بھی لے لیا، حسین کو بھی لے لیا، اور بڑے بڑے غلو سے کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کی چادر میں آ گیا اور وہ تو کمال کے درجے کو پہنچ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، جس کی چادر میں اللہ کا نبی آیا ہے اس کی فضیلت نہیں جانتے ہو؟ آپ جن کی چادر میں آ گئے، ابو بکر صدیق کی چادر سے لوگوں نے پہچانا تھا کہ ابو بکر یہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ ہیں، عاجز ہیں، انکساری کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھ لیا، اور یہ بھی میرے اور آپ کے لیے بڑی فائدہ مند باتیں ہیں، گویا کہ میری بے ربط سی باتیں ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، میں بھی شیخ صاحب کے انتظار میں ہوں، سیدھی بات ہے۔ ایک صحابی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے، تو انہوں نے آپ سے سیدھا سیدھا سوال کر لیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ یہ بتائیں کہ اس کائنات میں آپ کو سب سے پیارا کون لگتا ہے؟ اچھا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ میرا نام لیں۔ آپ نے ورگے سیاسی بیان دین والے ہوں تو وہ سائیں تسی ہو اور کنے ہونا ہے جناب، ساڈا تھوڑے بغیر ہے کون ہے؟ پمپ لگانے سے ہم باز نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سیدھی بات کر دی۔ آپ نے فرمایا اس کائنات میں مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی پیارا ہے تو وہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ کہنے لگے لا من الرجال، میں نے اللہ کے نبی عورتوں سے نہیں پوچھا، میں نے مردوں سے پوچھا ہے کہ آپ کو مردوں میں سب سے پیارا کون لگتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، ابوہا، مجھے عائشہ کا باپ کائنات میں سب سے محبوب ہے۔ تو صحابی کہنے لگے ثم من، انہیں سمجھے ہن میری واری آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا ثم عمر، انہوں نے پوچھا ثم، ان کے بعد آپ نے فرمایا عثمان۔
انہوں نے پوچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا علی. تو صحابی کہتے ہیں میں پھر چپ کر گیا, پتہ نہیں ساڈا نمبر کتنے آنا ہے. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, بات کرو کھری کرو, سیدھی سیدھی کرو, کوئی نیچ اونچ نہیں, پیچ تاب نہیں, سیدھی بات. اللہ ہماری زبانوں کو بھی سیدھا کرے. زبان سیدھی کرو کہ دل سیدھا ہو جائے. بہرحال ابو بکر صدیق اس کائنات کے افضل ترین انسان تھے. عمر فاروق نے ہاتھ اٹھایا اور کہا لوگو میں سب سے پہلے ابو بکر کی بیعت کر رہا ہوں, آؤ اپنے ہاتھ بڑھاؤ. سقیفہ بنی سعدہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پہلی بیعت ہوئی ہے. اگلے دن صحابہ نے مسجد نبوی میں علی الاعلان کھلم کھلا سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت 2 سال ہے. کتنے سال؟ 2 سال. اور ان کے زمانے میں فتنے سر اٹھا رہے تھے, قادیانیت سر اٹھا چکی تھی, نبوت کے دعوے دار جگہ جگہ پہ پیدا ہو رہے تھے, لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے. ابو بکر صدیق کا 2 سال کا زمانہ ان فتنوں کو دبانے اور کچلنے میں ہی گزر گئے. جنگیں لڑی ہیں, یمامہ کی جنگ ہوئی ہے, بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے ہیں, بڑے بڑے حفاظ شہید ہوئے ہیں, تب جا کے قرآن لکھا تھا. پہلے تو لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا. مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی, پھر ان مرتدین کے خلاف جنگ ہوئی, مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ ہوئی. اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب تھا. آپ نے فرمایا, آپ صبح صبح بیٹھ کے نا اپنے خواب بیان کرتے تھے اور صحابہ سے بھی خواب سنتے تھے. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر نے 2 ڈول نکالے ہیں, وفی نزعہما ضعف, اور ابو بکر کے ان دونوں ڈولوں میں بڑی کمزوری تھی. آپ نے فرمایا پھر وہ ڈول عمر نے پکڑ لیا, اور عمر جیسا جری اور بہادر کوئی نہیں تھا. عمر نے پھر پانی نکالا جیسے نکالنے کا حق تھا. عمر نے پانی وہاں وہاں تک پہنچا دیا جہاں جہاں تک تصور تک نہیں ہو سکتا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جس قدر تیزی سے, مضبوطی سے اور قوت سے اور پورے زور و شور سے دنیا میں اسلام پھیلا ہے, آج تک اسلام کو نہ اتنی قوت ملی ہے نہ مل سکتی ہے. اس لیے غیر مسلم بھی اس بات کا اقرار کرنے پہ مجبور ہیں کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا تو پوری کائنات پہ اسلام کا جھنڈا لہرا جانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ گئی تھی کہ عمر نے پھر پانی کھینچا ہے جیسے کھینچنے کا حق ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے نا, یہ اسلام کا مضبوط ترین قلعہ ہے. کسی فتنے کو عمر نے سر نہیں اٹھانے دیا. اچھا, آپ میں سے بہت سے لوگ کچھ سیاسی ویاسی بھی ذہن رکھتے ہوں گے, کچھ کمپنیوں کے بھی ہوں گے, کچھ مدرسوں کے بھی ہوں گے. تو یہاں میں آپ کو ایک بڑی فائدہ مند بات بتا دیتا ہوں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فتنے اٹھے ہیں اور ان کی شہادت تک بات چلی گئی ہے, اس میں کیا راز ہے, کیا وجہ ہے, اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا سکا, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی؟ اگر آپ کو تھوڑا وزنی محسوس ہو تو مجھے بتا دیں, میں بھی جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں کسی بڑے سمجھدار عقل مند صحابی کو مدینے سے جانے نہیں دیا. جو اجازت لیتا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیں, میں واپس اپنے ملک میں جانا چاہتا ہوں, عمر فرماتے تھے نا, یہ نہیں ہو سکتا. تم نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایک زمانہ گزارا ہے, آج اگر تم جیسے لوگوں سے عمر مشورہ نہیں کرے گا تو عمر کامیاب کیسے ہو؟ اپنے دائیں بائیں عقل مند لوگ رکھا کریں, دین والے لوگ رکھا کریں, سمجھدار ترین لوگ رکھا کریں, جن کی صحبت دین میں ہو اور دین کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہوں. ان لوگوں کو آپ اپنے آپ سے دور نہ جانے دیا کریں. وہ قابو آ جانا تو نہ بلاؤ, جیسے بھی رکھنا پڑے رکھو, حتیٰ کہ ان کے نخرے بھی برداشت کرنے پڑے تو کر لیا کرو, کچھ نہیں ہوتا. یہ بڑی خوبی ہے حضرت عمر کی. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ, کبار صحابہ آئے تھے,
کہ جی اب اللہ کے فضل سے اسلام پھیل گیا، اسلام کو قوت مل گئی، آپ ہمیں اجازت دیں ہم اپنے علاقوں کو واپس جائیں، وہاں جا کے دین کا کام کریں۔ تو عمر فاروق فرماتے تھے نا، یہ نہیں ہو سکتا، آپ جیسے لوگوں کی صحبت سے عمر محروم نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی ہوتا تھا نا تو عمر فاروق ان بڑے بڑے صحابہ کو جمع کر لیتے تھے، اور آگے چل کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے بڑے نرم تھے، بڑے ہی نرم تھے۔ جس نے پوچھا جی آپ مجھے اجازت دیں میں جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے پتر تو ٹر جا، پھر کیڑی گل ہے۔ تو وہ صحابہ اپنے اپنے علاقوں کو نکل گئے تھے، اور حضرت عثمان کے دائیں بائیں جو لوگ تھے مشورے دینے والے، ان کے مشوروں میں وہ قوت نہیں تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا میں تھی۔ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھے بیٹھے صحابہ سے، جیسے ہم بیٹھے ہیں، دعا کریں اللہ ہم سب کو ایسے ہی جنت میں بٹھا دے، اتھے ایک اپنا ٹھہر جائے درس ہو جائے تو مزہ آ جائے، ہوئے گا انشاءاللہ ماشاء اللہ۔ سیدنا عمر پوچھنے لگے صحابہ سے کہ یار تم میں سے کسی نے اللہ کے پیغمبر سے فتنے کے بارے میں سنا ہے؟ فتنہ؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے کی حدیثیں اللہ کے پیغمبر سے بڑی سنی، اور وہ خود کہتے ہیں کہ کان الناس یسألونہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر، لوگ اللہ کے نبی سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ کہیں اس میں پڑ نہ جاؤں۔ تو وہ فرمانے لگے ہاں میں نے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آدمی کے گھر میں فتنہ ہوگا، آدمی کی بیوی میں فتنہ ہوگا، آدمی کی اولاد میں فتنہ ہوگا، آدمی کے مال میں فتنہ ہوگا، نماز پڑھنے سے ختم ہو جائے گا، روزہ رکھنے سے ختم ہو جائے گا۔ تو سیدنا عمر کہنے لگے میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں اس فتنے کا سوال کرتا ہوں تموج کموج البحر، جو فتنہ سمندر کی موجوں کی طرح اٹھے گا۔ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ مالا کا والا، آپ کو کیا لگے اس فتنے سے؟ بینہ کا و بینہا بابن مغلقن، عمر اس فتنے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، آج کے دور میں وہ فتنہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ جس عمر کو دیکھ کے شیطان گلیاں چھوڑ جاتا ہے، دشمن وہاں کیا کر سکتا؟ آپ ذرا سیدنا عمر فاروق کی سیرت پڑھیں، ایسی اللہ نے ہیبت دی تھی، ایسی ایمانی قوت دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں لوگوں پہ قمیضیں دیکھی، آپ نے فرمایا کسی کی قمیض یہاں تک ہے، کسی کی یہاں تک ہے، کسی کی یہاں تک ہے، اور میں نے عمر کو دیکھا تو عمر کی قمیض تو زمین تک پہنچی ہوئی تھی اور عمر پورا ہی اس قمیض کے اندر تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا تھا اللہ کے نبی کیا تعویل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ دین ہے، جتنا میں نے کسی پہ قمیض دیکھی ہے اتنا ہی اللہ نے اس کو دین کی نعمت عطا کی ہوئی۔ عمر تو پورا دین میں غرق ہوا ہوا۔ اللہ کے نبی نے خواب میں دودھ پیا، اور مزے کی بات یہ ہے اگر آپ میں سے کسی کو خواب میں دودھ مل جائے تو وہ سمجھے بڑا اچھا خواب ہے۔ دودھ کا خواب میں مل جانا علم کی علامت ہوا کرتا ہے، لہذا دودھ پیتا بھی کرو۔ جٹا نو تو ماشاءاللہ مل جاتا ہے تو سانو تو پانی والا لگتا ہے۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آج ہماری باتیں میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا، بس جو منہ پہ آیا ہم کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے نا تو آپ کھانے کے بعد جو مختلف دعائیں کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہوا کرتی تھی اللہم اطعمنی ما ہوا خیر منہ، یا اللہ مجھے اس سے بہتر کھانا کھلا۔ کیا دعا ہوتی تھی؟ آپ کو عربی میں نہیں آتی، آپ اردو میں یاد کر لیں، پنجابی میں یاد کر لیں، اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں۔ یا اللہ مجھے اس سے ہر کھانا، کوئی بڑا عمدہ ترین کھانا بھی ہوتا تھا تو آپ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ مجھے اس سے، کیونکہ جنت کے کھانے اس سے کیا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی دودھ پی کے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ مجھے اس سے بہتر کھانا کھلا دے، کیونکہ دودھ سے بہتر غذا ہے ہی کوئی نہیں۔ دودھ پی کے تو آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ ہمیں اور دودھ نصیب فرما اور اس میں ہمارے لیے برکت رکھ دے۔
تو آپ نے خام میں دودھ پیا تو آپ نے فرمایا وہ دودھ کا بچا ہوا جو پیالہ تھا نا وہ میں نے عمر کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور عمر نے وہ دودھ پیا۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ کیا ہے، کیا تفسیر ہے، کیا تعویل ہے، کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم ہے، یعنی میں نے اپنا بچا ہوا علم سارا عمر کو دے دیا۔ عمر کو صحابہ میں سے جتنا علم نصیب ہوا ہے وہ شاید ہی کسی صحابی کو ہو، اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے اگر میرے بعد اس کائنات میں کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ نے عمر کی زبان پہ ایسا حق جاری کر دیا تھا کہ عمر بولتے زمین پہ تھے، اللہ آسمان سے قرآن نازل کر دیا۔ عمر فاروق کی بڑی شان ہے۔ ایک دفعہ آپ ایک جنگ سے واپس آ گئے تو ایک کالی عورت آ گئی، آگے کہنے لگی اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں یہ دف ہے، دف آپ جانتے ہیں، یہ جو کدھر میں ہی نہ بجاؤں آپ، جیسے پرات ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ گھنگرو شنگرو نہیں ہوتے۔ آج کل یہ نعت خواں جو ہے نا قوالوں کی طرح نعتیں پڑھتے ہیں اور اس میں وہ دف کے ساتھ گھنگرو لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دو طرف جس سے جو ہوتی ہے یہ دف نہیں ہوتی، یہ حرام ہے، یہ ڈھول ہے، اس کو بجانا جائز نہیں ایک طرف سے۔ تو اس نے کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ نظر مانی ہوئی ہے کہ اگر میرا نبی جنگ سے صحیح واپس آ گیا تو میں اس کے سر پہ کھڑی ہو کے دف بجاؤں گی۔ میں تو دف لے کے آ گئی، اب مجھے میری نظر پوری کرنے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لے پوری کرنی ہے تو کر لے، نہ کرے تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو اپنی نظر پوری کروں گی۔ تو چلے میں آپ کو جاتے جاتے نظر کا مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ نظر ماننے سے کام ہو جاتا ہے، نظر مننی چاہیے، اللہ کو بڑی پسند ہے، تو یہ آپ دماغ سے نکال دیں، نظر کو شریعت پسند نہیں کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا ان النظر لا یاتی بخیر، نظر کچھ بھی نہیں کر سکتی، ہوگا وہی جو اللہ کرے گا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ کنجوس کی جیب سے پیسہ نکل آتا ہے، ویسے تو انہیں کبھی صدقہ نہیں کیتا، نظر مان کے کر لینا ہے یا اللہ میرا کام ہو گیا تو میں 20 روپے مسیطے پاواں۔ اچھا کوئی پھر بھی نہیں پانے۔ ہمارے مدینہ میں ایک ساتھی تھے تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ جی اس نے نظر مانی ہوئی تھی کہ میرا مدینہ میں داخلہ ہوا تو میں 1 لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کروں۔ اب یہ کرتا نہیں ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں۔ تو وہ تھا ہمارے کچھ پہاڑی علاقے کا ساتھی، میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا، کلاس ہماری ایک تھی۔ میں نے کہا بھی کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو مجھے کہنے لگا اور شیخ صاحب سارا مال اللہ کا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے پیسے کی، سارا رب کا مال ہے، ہم پھر چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہتر ہے نظر مانے ہی نہ، لیکن مانا تو اس کو پورا ضرور کرنا پڑے۔ استاد محترم بچے کی پہنچے، آئے اتنی لیٹ، یہ مطلب ہے کوئی بندہ اور تیار کرو گے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو اپنی نظر پوری کر۔ اچھا ایک اللہ کی بندی اور بھی تھی، اس نے پتہ کیا نظر مانی تھی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی اگر جنگ سے صحیح واپس آ گئے تو میں آپ کی اونٹنی ذبح کر دوں گی۔ تو جب آپ واپس آ گئے تو کہنے لگی جی آپ کی اونٹنی دو میں ذبح کرنی۔ فرمایا خیر ہے، کہتی میں نے نظر مانی ہوئی ہے کہ آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کی اونٹنی ذبح کر دوں گی۔ فرمایا اونٹنی میری ہے، تو کیوں ذبح کرے گی؟ مال کسی کا، نظریں کسی دیا، یہ کوئی نظر نہیں ہے، یہ تو پوری نہیں کرے گی۔ جو نظر انسان کی طاقت میں نہ ہو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو اپنی نظر پوری کر لے، جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ عورت اللہ کے نبی کے سر پہ دف بجا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق آ گئے، یہ دف بجاتی رہی۔ ایک اور صحابی داخل ہوئے، یہ دف بجاتی رہی۔ جو ہی دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے پردہ کیا ہوا تھا، ویسے چادر اس نے کی ہوئی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، آنے کی اجازت مانگی، عمر کی آواز تھی، اس نے جلدی سے دف کو نیچے رکھا، اوپر بیٹھ گئی، آرام نہ لینج کر کے بیٹھ۔ تو سیدنا عمر فاروق داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری کیا ہیبت ہے، یہ میرے ہوتے ہوئے دف بجا رہی تھی، ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے بھی بجاتی رہی ہے، اور عین ممکن ہے حضرت سعد آئے ہو
ان کے ہوتے ہوئے بھی یہ دف بجا رہی تھی، اور تیری آواز سن کے اس نے دف یوں چھپائی ہے جیسے اس کا اور دف کا سرے سے کوئی تعلق تھا ہی۔ شیطان فرمایا جس گلی سے تو آتا ہے شیطان رستہ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ ایک شیعہ نے فیس بک پہ پوسٹ کر دی کہ مسجد نبوی کا جو دروازہ عمر فاروق کے نام سے ہے نا، ہم اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہوتے۔ تو نیچے لکھنے والے نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی کہ عمر کو دیکھ کے جو شیطان بھاگ جاتا ہے، تمہیں کیسے جرت ہو کہ عمر کے دروازے سے داخل ہوگا؟ شیطان عمر کا مقابلہ نہیں کرتا، تم عمر کا کیا مقابلہ کرو؟ لہذا اللہ نے تمہارے نصیبے میں لکھ دیا ہے، تم عمر کو گالیاں دیتے ہو، اللہ اکبر، عمر کو برا بھلا کہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ کر کے فرما دیا تھا، میرے جانے کے بعد اگر کوئی میرے ان دو صحابہ کی بات مان لے گا، اللہ حکم الحاکمین اسے دنیا آخرت کی کامیابیاں دے دیں گے۔ اچھا، اتفاق سے ہماری حکومت بھی ہمارے جیسی ہے، صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا، حالانکہ انہوں نے لتر پڑے چاہیے سی چنگے، لیکن اللہ نے ان کے اوپر نظام خود ہی مسلط کر دیا۔ 10 تاریخ کو اپنے آپ کو ہی مارتے ہیں اور خوب مارتے ہیں، تلواروں سے مارتے ہیں، نیزوں سے مارتے ہیں، برچھیوں سے مارتے ہیں، تماچے مارتے ہیں، اپنے سینے نوچتے ہیں، سینے پیٹتے ہیں، کیونکہ حکومت تو کچھ نہیں کہتی۔ اللہ نے ان کا عذاب ان کے ہاتھوں انہی پہ مسلط کر دیا، مار مار کے اپنے آپ کو لہو لہان کر لیتے ہیں، اور ہم شام کو آرام سے کہہ دیتے ہیں جو صحابہ کو گالی دیتا ہو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں ان صحابہ سے محبت نصیب فرمائے۔ ابو بکر صدیق کا 2 سال کا زمانہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، خلافت قوت سے، ہیبت سے، طاقت سے اور فتوحات اسلامیہ سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو دنیا میں ترقی کی جتنی بھی صورتیں نظر آ رہی ہیں نا، جتنی بھی، یہ ساری کی ساری شروع کرنے والے حضرت عمر ہیں، ساری کی ساری۔ کمزوروں کے وظیفے اگر شروع کیے ہیں تو حضرت عمر نے کیے، بیوہ کا وظیفہ اگر شروع کیا ہے تو حضرت عمر نے کیا، بچے کا وظیفہ شروع کیا تو حضرت عمر نے کیا۔ سبحان اللہ، حضرت عمر کی زندگی کے کس کس پہلو کو ہاتھ لگایا جائے، خدا کی قسم میرے جیسا کم علم انسان تو بیان کر نہیں سکتا۔ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر سے گزر رہے تھے اور بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ خلیفہ ہو تو ایسا ہو، اپنی رعایا کا خیال رکھنے والا، کمزوروں کا خیال رکھنے والا۔ رات کو لوگ سو رہے ہوتے تھے اور خلیفہ مدینے کی گلیوں میں گشت کرتا تھا کہ کسی گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ حاکم اگر آرام سے سو جائے تو رعایا نہیں سو سکتی، اور حاکم جاگ رہا ہو تو رعایا آرام سے سویا کرتی۔ جس گھر سے رونے کی آواز آتی تھی عمر کلاس لگا لیتے تھے، فوراً پوچھ گچھ ہوتی تھی، آخر ایسا ہے تو کیوں ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کام کیا۔ بچے کی ماں سے پوچھا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ عورت کہنے لگی کہ وقت کے خلیفہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ بچہ جب ماں کا دودھ چھوڑ کے کھانا کھانے کے قابل ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ شروع ہوتا ہے۔ میں اپنے بچے کو، یہ بیوہ ہوں، میرا خامد فوت ہو گیا ہے، میں اپنے بچے کو ابھی سے دودھ چھڑانے کی پریکٹس کروا رہی ہوں تاکہ میرے بچے کا وظیفہ شروع ہو جائے۔ یہ دودھ چھوڑتا نہیں، میں چھڑواتی ہوں، یہ اس لیے روتا ہے۔ تو عمر فاروق بھی رونے لگ گئے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے ایک ماں اتنی پریشان ہو گئی ہے۔ واپس آ کے بیت المال میں اعلان کر دیا تھا آج کے بعد پیدا ہوتے ہوئے بچے کا وظیفہ شروع کر دیا جائے، عمر سے ماں کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اس دن سے بچے کا وظیفہ پیدا ہوتے ہی شروع ہوتا ہے۔ یہ سڑکیں بنوانا حضرت عمر کا کام ہے، ڈسپینسریاں حضرت عمر کا کام ہے، تھانے بنوانا حضرت عمر کا کام ہے، پولیس بنانا حضرت عمر کا کام ہے، فوج بنانا حضرت عمر کا کام ہے، بیت المال کو اتنی قوت دینا حضرت عمر کا کام ہے۔ اتنے کام کیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ آج دنیا جس بھی ترقی کے لیول پہ پہنچ جائے، وہ رب کعبہ کی قسم ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فلاحی کاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
کتابوں میں تو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت لکھی ہوئی ہے حضرت عمر کی، لیکن 22 لاکھ سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ۔ اور پھر پوری رعایا کا اتنا خیال، اتنی توجہ، حضرت عمر نے اپنے رشتہ داروں کو عہدے نہیں دیے۔ یہ غلطیاں جہاں ہوتی ہیں نا، یہ بھی آپ میرے کام عقل اور کام علم کی بات نوٹ کر لیں، یہ غلطیاں جہاں ہوتی ہیں وہاں بربادیاں آتی ہیں۔ کوئی ادارہ ہو، کوئی فیکٹری ہو، کوئی کارخانہ ہو، کوئی سیاسی ہو، پروگرام ہو، جو مرضی ہو، جب آپ اپنے اپنے لوگوں کو آگے لائیں گے نا، وہاں بربادی آ جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتفاق سے یہ ہو گیا تھا۔ گورنر بنی امیہ کے آ گئے تھے، حکومتیں ان کے رشتہ داروں میں آ گئی تھیں، اور انہی کے رشتہ دار بڑی بڑی پوسٹوں پہ آ گئے تھے، اور آخر نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان انتہائی درد مندانہ انداز میں اس دنیا سے شہید کر دیے گئے۔ میں انشاءاللہ بات وہاں لا کے ختم کرتا ہوں۔ میں یقینی باتیں چاہ رہا ہوں، شاید آپ تھک نہ جائیں، کہ شیخ صاحب پہنچ جاتے تو میں بھی چلا جاتا۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی خوبصورت طریقے سے اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں اسلام کو قوت دیتے ہوئے اور فتوحات سے مسلمانوں کو ہمکنار کرتے ہوئے گزاری۔ ان کے غلام کا نام ہے اسلم۔ کیا نام ہے؟ اسلم۔ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق اسی طرح گلیوں میں نکلتے نکلتے مدینہ سے باہر نکلے تھوڑا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جھونپڑی سے تھوڑا روشنی نکل رہی ہے۔ پہنچے تو وہاں بھی بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، آگ جل رہی ہے، ہنڈیا آگ کے اوپر ہے، بچے رو رہے ہیں، اور ایک ادھیڑ عمر عورت اس ہنڈیا میں چمچہ ہلا رہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کھنگورا مار کے اجازت لی اور جا کے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ ماں کہنے لگی بچے بھوکے ہیں، اور وقت کے خلیفہ کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر راشن پہنچا دے۔ اس بیچاری کو کیا پتا کہ میں کس سے ہم کلام ہوں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات عرض کر دی ہے، ہم سب کو اپنی زندگیاں ایسی بنانی چاہیے، اللہ آپ کو جتنا مرضی بڑا عہدہ دے دے، آپ اظہار نہ کریں، آپ اللہ کے عاجز بندے بن کے رہیں۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں، میں ہی خلیفہ ہوں، کس کو تو بات کر رہی ہے؟ آج کل تو یہ حال بن گیا ہے، کوئی کسی کے کام آ جائے نا تو فیس بک پہ اشتہار دے دیے جاتے ہیں، اس کی اشتہار بازی کر دی جاتی ہے، اور اس کو مشہور سے مشہور کر دیا جاتا ہے، اور حالت مسلمانوں کی بس ریاکاری تک ہو۔ یہ کہیں میں نے پڑھا ہے یا سنا ہے، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، کوئی بیچارہ شرابی تھا، چور تھا، یا جیسے بھی بندہ تھا، وہ بیچارہ تبلیغی جماعت کے ہتھے چڑھ گیا، تو ان کے کہنے سے بہرحال اس نے، وہ چوری شوری تھی، شراب تھی، یا جو بھی گندی عادت تھی، اس نے چھوڑ دی۔ اب تبلیغی جماعت والے بیچارے اپنی فضیلت بیان کرنے کے لیے ہر جگہ پہ یہ کہتے تھے، دیکھو یہ شرابی تھا، یہ ہماری دعوت سے صحیح رستے پہ آئے، جدھر جائیں ادھر ہی وہ کہیں دیکھو یہ شرابی تھا، ہمارے رستے، ہمارے کہنے پہ اللہ نے اس کو رستے دے۔ اور ایک دفعہ کسی بڑے اجتماع میں اسی کو بلا کے کہنے لگے، تم یہاں بتاؤ ان کو تم کیا تھے، اور پھر تبلیغی جماعت کی دعوت سے تم کیا ہو گئے؟ تو اس نے کھڑے ہو کے کہا، اتنا بدنام تو میں اس وقت نہ تھا جب شراب پیتا تھا جتنا اب ہو گیا۔ اگر کسی کی خیر کے کام کر لیں تو پھر اس کو دریا میں، نیکی کر دریا میں ڈال، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى۔ اظہار تو آپ اپنے لیے کریں ہی نہ کہ میں کون ہوں کون نہیں۔ اللہ بڑے رنگ لا ہے، ٹھیک ہے، عاجز بنے، انکساری کرنے والے بنے، اپنے آپ کو لوگوں میں ممتاز کرنے کی کوشش اور حیثیت نہ دکھائیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہو۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ کسی سفر میں تھے تو کہیں عشاء کی نماز پڑھی تو رات مسجد میں گزارنا چاہتے تھے، تو مسجد والے نے کہا چلو جی باہر میں تے مسجد تالا لانا ہے۔ کہا یار میں مسافر ہوں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی مجھے جاننے پہچاننے والا نہیں ہے، آپ مجھے رات مسجد میں گزارنے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، انتظامیہ بڑی سخت ہے،
تو میں نے ہر حال میں مسجد کو تالا لگانا ہے، آپ جائیں کسی کے پاس رات ٹھہریں یا جو آپ نے کرنا ہے کریں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے یہ نہیں بتایا کہ میں احمد بن حنبل ہوں، اور عین ممکن ہے بتا دیتے تو شاید وہ پاؤں میں گر جاتا کہ آپ امام احمد بن حنبل نہیں بتایا۔ جوتیوں کے پاس پہنچ کے اس سے پھر اصرار کر رہے تھے، یار مجھے رات گزارنے دو، میں مسافر ہوں، مسافروں تنگ نہیں کری تھا۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، میری مجبوری ہے۔ بس ان کے اس مکالمے میں ایک بندہ ادھر سے دوڑ کے آیا اور آگے کہنے لگا جی آپ مہمان ہیں، آپ میرے پاس ٹھہریں، مجھ سے جو ہو سکا آپ کا، میں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں مصہ لونا جو ہویا میں خدمت کروں گا۔ تو وہ مسجد کا مؤذن تھا، خطیب تھا یا امام تھا یا خادم تھا، جو بھی تھا، اس نے کہا لو جی یہ مستجاب الدعویٰ آ گیا ہے، آپ اس کے ساتھ چلیں، آپ رات گزاریں، مزے کریں۔ مستجاب الدعویٰ کہتے ہیں اس بندے کو جس کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ تو تھا وہ خباز، روایت میں خباز تھا، روٹیاں پکاتا تھا وہ۔ تو بڑا دھچکا لگا سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کہ یہ روٹیاں پکاتا ہوا تندور سے آیا ہے اور ہے مستجاب الدعویٰ، اس کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتے۔ تو چلے میں گھر جا کے اس راز بے نیاز سے بھی پردہ اٹھاتا ہوں کہ کیا مسئلہ کیا ہے۔ اس نے کہا جی میں ہر ویلے استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، پڑھتا ہی رہتا ہوں، اس کی برکت ہے کہ اللہ نے کبھی میری کوئی دعا رد کی ہی نہیں۔ ہاں ایک دعا میں 3-4 دن سے کر رہا ہوں، ابھی تک قبول تو نہیں ہوئی، لیکن مجھے اللہ کے دربار میں پختہ یقین ہے وہ ضرور قبول ہوگی، اور وہ میری دعا یہ ہے کہ یا اللہ اس وقت کائنات میں سب سے بڑا عالم احمد بن حنبل ہے، میری اس سے ملاقات کرا دو۔ تو تب جا کے تحدیث نعمت کے لیے امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ احمد بن حنبل تیرے دروازے پہ بیٹھا ہے، اللہ نے تیری دعا کو سن لیا ہے۔ اظہار نہیں کیا کرتے تھے میں کون ہوں، ایتھے جناب میں دساں میں کون ہوں، میں کون، اللہ دعا کریں اللہ اس بیماری کو ہمارے دماغ سے نکال۔ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، بڑا غریب سا آدمی بیچارہ رکشہ چلاتا تھا، تو سڑک پہ بارش کا پانی کھڑا تھا، قریب 2 لڑکے 1 to 5 بڑی جناب ممی ڈیڈی ماحول اور کاٹن کے کپڑے اور اس کو مایا شایا لگا کے وہ بڑا جناب ماحول بنایا ہوا تھا، تو وہ کچھ 4 چھینٹے اڑے اور ایک کے کپڑے پہ گر گئے، تو اس نے کک ماری، موٹر سائیکل دی تھی اگے لے آ کے رکشے دے انہیں بڑے سٹائل نال کھڑا کر کے کہا تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں۔ اس نے کہا بھائی کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا جی تسی دس دیو کون ہوں، میں نہیں پتا کون۔ اس نے گریبان پکڑا، اس کو نیچے کھینچ لیا، تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو انا تیرے رکشے دیا چھٹا میرے کپڑے تے آ گیا۔ انہیں کہا سر جی مینوں نہیں پتہ چلیا تے تسی قمیض اتار دیو میں تو دینا وا، اور کی ہو سکتا ہے، میں معذرت چاہنا غریب بندہ، تسی ہن میرے نال کی مسئلہ بنانا ہے تے مینوں معاف کر دیو۔ انہیں کہا میں تینوں دسنا میں کون، یہ میں کون والی جڑی صفت ہے نا شیطان دی صفت ہے۔ اچھا وہ اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا، تو رکشے سے ایک بندہ اترا، پتہ نہیں وہ کون تھا کون نہیں تھا، انہیں 2 ادھروں سڑیاں وہ 2 ادھروں سڑیاں، انہیں کہا مینوں دسی تو کون ہے، چل یار چلیے۔ اونچ کو اونچ ملے نیچ کو نیچ، پانی کو پانی ملے کیچ کو کیچ، یہ جے بجن نہ تو پھر پتہ لگ جائے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ہے کر دوں گا۔ انہیں کہ تو کر لیں جیڑا تیرے کو ہوگا۔ ہم لاہور میں پڑھتے تھے، ہمارا ایک دوست تھا بڑا شرارتی سا، تو وہ کہتے ہیں ایک پیڑو آدمی شہر گیا، شہری سے لڑائی ہوگی، انہوں نے چکیا تو تھلے ماریا تو اتنے بہ گئے، تو بندہ چنگا تگڑا موٹا سی جڑا اتنے بیٹھا، تو شہری کہے وہ مجھے چھوڑ دو، میں نے بھائیوں کو بلا کے یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ انہیں کہ تو تھلوں نکلے گا تو کرے گا نا، یہ تو تیری جان چھٹے گی تو کرے گا۔ یہ نئے منہ کا چکر پہ دماغ سے نکال، اللہ ہمیں عاجزی اور انکساری کرنے والا ہے۔ آپ سلف صالحین کے قصے پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ان میں کیسی عاجزی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں جان آپ نے کیا خلیفہ کو بتایا ہے کہ آپ کے پاس راشن نہیں ہے؟ آپ جو کہہ رہی ہیں
کہ خلیفہ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے، خلیفہ کو کیسے پتہ چل جائے؟ آپ نے بتایا۔ تو اماں جی کہنے لگی جس خلیفہ کو اپنی رعایا کے حال کی خبر نہ ہو اسے خلیفہ بننے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ، ایک دفعہ کسی نیک آدمی کے دروازے پہ کسی فقیر نے آ کے سوال کر دیا، انہوں نے خود اٹھ کے اس کے ہاتھ پہ جو رکھنا تھا رکھا، لیکن ساتھ ہی رونا شروع ہو، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگا۔ تو گھر والی نے کہا آپ نیکی کر کے رو رہے ہیں؟ آپ نے تو صدقہ کر دیا، آپ نے تو بہت بڑا نیکی کا کام کر دیا، آپ پھر بھی رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ سائل میرے دروازے پہ کیوں آیا، میں اس کے گھر کیوں نہیں گیا، میں آگے بڑھ کے لوگوں کی حاجات پوری کرنے کے قابل کیوں نہ ہوا، لوگ میرے دروازے پہ کیوں آتے ہیں؟ کاش اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھچکا لگا، جھٹکا لگا، وہاں سے اٹھے، واپس آئے، اپنے غلام اسلم کو اٹھایا، کہا بیت المال کا دروازہ کھولو، دروازہ کھول کے فرمایا توڑے تیار کرو، اس میں غلہ بھی ہو، اس میں چاول بھی ہو، اس میں گھی بھی ہو، اس میں گیہوں بھی ہو، 2 توڑے چنگے بھاری تیار کر کے آپ فرمانے لگے اسے میرے کندھوں پہ رکھ دو۔ اسلم نے کہا جناب میں آپ کا خادم ہوں، یہ کام آپ کے ذہن نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ خادم کا کام ہے، آپ یہ اپنا بھار اپنے کندھے پہ رکھ کے کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ بھار مجھے دنیا میں اٹھا لینے دو، قیامت کے دن تو میرا وزن نہیں اٹھا سکے گا۔ خود یہ بورے لے کے سیدنا عمر فاروق اس عورت کے گھر گئے تھے، اور صرف گئے نہیں ہیں، اس بیچاری نے تو پانی ہنڈیا میں ڈال کے نیچے آگ جلائی ہوئی تھی کہ بچے بیچارے سمجھے کھانا پک رہا ہے اور سمجھتے سمجھتے سو جائیں۔ عمر فاروق نے اسی ہنڈیا میں جب تک کھانا کھلا کے ان بچوں کے منہ میں لقمے ڈال کے ان کو ہنستا اور مسکراتا نہیں دیکھا، اس وقت تک عمر فاروق واپس نہیں آئے تھے مدینہ۔ انسان ہو تو ایسا، خلیفہ ہو تو ایسا۔ ایک دفعہ اپنی بیوی کو نہیں لے کے گئے تھے، کوئی مسافر رستے میں، اس کی بیوی کو بچہ ہونے والا تھا، بیوی کرا رہی ہے، عمر فاروق نے خیمے سے آواز سنی، فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ عمر دوڑ کے گھر آئے، رات کا ایک پیر گزرا ہوا تھا، اور اپنی بیوی کو جگا کے کہنے لگے اللہ کی بندی اٹھ جا، اللہ نے تیرے لیے نیکی کا ایک سامان پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جلدی جلدی لے کے گئے اپنی بیوی کو، بیوی نے یہ ڈیلیوری کا کیس خود حل کیا وہاں پہ۔ جب بچہ پیدا ہوا نا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کہنے لگی امیر المومنین اپنے بھائی کو خبر دیں کہ اللہ نے اسے بیٹا دیا ہے۔ اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ امیر المومنین میرے پاس کھڑے ہیں، خلیفۃ المسلمین میرے پاس کھڑے ہیں، اتنی بڑی جائیداد اور سلطنتوں کا مالک۔ اور جب کیسر و کسرا کے وہ دبدبے اور شان و شوکت والے لوگ کبھی مدینہ میں آتے تھے نا تو ان کے ذہن میں تصور ہوتا تھا کہ عمر کی محل کیسے ہوں گے، اس کی فوج کیسی ہوگی، اس کا شان و شوکت کیسا ہوگا۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر فاروق خلیفہ ثانی سے ملنا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ ذرا باہر نکلیں، کسی درخت کے سائے کے نیچے اینٹ کو تکیہ بنا کے لیٹے ہوں گے۔ سادگی ہو تو بھائی ایسی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قمیض کے ان 2 کندھوں کے درمیان 16 سے 17 ٹانکے لگے ہوئے ہوتے تھے۔ آج ہماری قمیض کو تھوڑا سا مسئلہ بن جائے تو ہم اس کو اتار کے پھینک دیتے ہیں، کوئی ہماری شو ہی نہیں جاتی، میں تو ہی نہیں جاتی۔ اس چیز کو نکالیں، اگر ترقی چاہتے ہیں نا خدا کی قسم دین اسلام کے احکامات کو آپ مضبوطی سے تھام لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں سبق یہ سکھاتی ہے۔ بیت المقدس جب فتح ہوا، غاصبانہ یہودیوں کے قبضے سے جدا ہو رہا ہے، اور یہودی اپنے عالموں کا، اپنے بڑوں کا احترام حد سے زیادہ کرتے ہیں اور ان کو نبیوں کا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی اسلم کو کہا تھا کہ آپ ایسا کرو، بیت المال سے 1 گھوڑا لینا ہے، 2 سواریاں نہیں لینی، ہم بیت المال کی سواریوں کو تھکانا نہیں چاہتے، ہم باری باری سوار ہوں گے اور وہاں چلے جائیں۔ آج اٹھے گا کوئی بندہ اس طرح کا؟ کام کرتے کرتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب کوئی ذاتی کام کرنے لگتے تھے، کسی سے گفتگو کرنے لگتے تھے، تو وہ بیت المال کے اس چراغ کو پھونک مار کے بجھا دیتے تھے کہ میری وجہ سے اس بیت المال کے چراغ کا کہیں تیل ضائع نہ ہو، پھر اللہ کی رحمتیں نہ برسے تو بھائی اور کیا ہو۔ اچھا، کبھی اسلم سوار ہوتا ہے، عمر فاروق کے ہاتھ میں لگام ہوتی ہے، کیسے وہ منظر ہوں گے، یہ تو میں کہتا ہوں بس آج ہم بیان کر سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں بس۔ اج کل تو مولوی نو پروگرام تے لینڈ کروزر نہ لین جاوے، تسی بھلا کسے مولوی نو کھوتا بھیجو گا، تو آ بھی کھوتے تے گھوڑے تے آ، انہیں پروگرام تے آنے ہی۔ میرا اشتہار تے نہ چھوٹا آیا، میرے واسطے گڈی نہیں آئی، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا ہے۔ امت مسلمہ پوری کی پوری کسی لائن پہ چل نکلی ہے۔ اللہ اکرم الحاکمین ہمیں صحیح رستہ دکھا دے۔ اچھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جب بیت المقدس میں داخل ہونے کی باری ہے تو اس وقت سواری پہ سوار ہونے کی باری اسلم کی تھی اور امیر المومنین کے ہاتھ میں لگام تھی۔ تو ان کا خادم کہنے لگا کہ ان لوگوں کے ہاں اپنے بڑوں کی بڑی قدر ہے، احترام ہے، اور یہ آپ سے بڑا ڈرتے ہیں، آپ کے بارے میں ان کے دماغوں میں رعب اور دبدبہ بڑا چھایا ہوا ہے، تو یہ شان شایان نہیں ہے کہ میں سواری پہ بیٹھا ہوں اور آپ کے ہاتھ میں لگام ہو۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم باری تبدیل کر لیتے ہیں، آپ جلدی سے سواری میں آ جائیں اور میں سواری کی لگام تھامتا ہوں، اور ہمیں اس حال میں بیت المقدس کی فتح کی چابی لینی چاہیے اور ان کے سامنے اس حال میں جانا چاہیے۔ تو عمر فاروق نے ایسے تاریخی الفاظ بولے تھے، کہا اسلم تم کیا بات کرتے ہو، ہم ایک ذلیل ترین قوم تھے، اللہ نے ہمیں دین کی وجہ سے برکتیں دی تھی، آج اگر ہم دین کے احکامات کو چھوڑ دیں گے اللہ ہمیں پھر سے ذلیل کر دے گا۔ یہ باتیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ تو کیسر و کسرا کے دربار میں ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ نہیں گرا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقمہ گر جائے اسے اٹھاؤ، صاف کرو، کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ وہ تھوڑا ہی ادھر ہوئے، وہ جھک کے لقمہ اتارنے لگے، اٹھانے لگے، تو ساتھ والے صحابی نے تھوڑا کونی مارا، یعنی گویا کہ زبان حال سے یہ کہہ دیا کہ تم جس مقام پہ بیٹھے ہو یہاں یہ کام نہ کرو۔ بڑے بڑے دیندار دنیا داروں کے سامنے اپنا دین چھوڑ جاتے ہیں، صرف روم میں آ کے پیسہ دے کے ان کا شان و شوکت دے کے۔ نہیں بھائی، اللہ نے دین کی دولت دے دی ہے نا، تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ جس کے پاس قرآن کی نعمت ہے وہ اپنے آپ سے دنیا میں کسی کو مالدار نہ سمجھے، چاہے اس کے مقابلے میں پوری کائنات کا بادشاہ کیوں نہ بیٹھا ہو۔ وہ سب سے بڑا سردار ہے، تجھے اللہ نے قرآن دے دیا، نبی کا فرمان دے دیا، تیرے جیسی شان کس کی؟ اب اس صحابی نے تو کونی مار کے اس کو زبان حال سے یہ کہا تھا کہ لقمہ نہ اٹھاؤ، یہ کیسر کا دربار ہے، یہ کوئی مدینہ کی ریاست تو ہے نہیں۔ تو وہ تو بولنے نہیں تھے، انہوں نے تو کونی مار کے سمجھانے کی کوشش کی تھی، تو یہ صحابی بول کے کہنے لگے اور باقاعدہ اشارہ کر کے کہنے لگے، اوے اللہ کے بندے، ان ذلیلوں کی وجہ سے ہم اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں، جس سنت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دنیا میں عزتیں دی ہیں، آج اگر ہم نے اس سنت کو چھوڑ دیا تو اللہ ہمیں پھر سے ذلیل کر دے گا۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں ان سنتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق، ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اپنے صحابہ کرام بالخصوص خلیفہ ثانی عمر فاروق، خلیفہ ثالث، خلیفہ اول، خلیفہ رابع، یہ جو خلفائے راشدین ہیں نا، اللہ ہمیں ان کی زندگیوں کو سمجھ کے صحیح معنوں میں ان کی اسوہ حسنہ پہ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تواضع بڑی ہے، عاجزی بڑی ہے، انکساری بڑی ہے، نیکی کا جذبہ بڑا ہے، نیکی کا شوق بڑا ہے، نیکی کا رجحان بڑا ہے، نیکی کا دھیان بڑا ہے، اور ایسے ایسے کارنامے آپ نے وہ بچپن کی کتابوں میں واقعہ پڑھا ہوگا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گلی میں کھڑے ہیں اور ماں بیٹی کو کیا کہہ رہی تھی جی؟ کیا کہہ رہی؟ یعنی یہ 2 دن پانی پانے والا کیس پرانا ہے، کیوں نہیں؟ پرانا کیس، 2 دن پانی ٹھوک ذرا۔ اس نے کہا خلیفۃ المسلمین نے منع کیا۔ کہا خلیفۃ المسلمین کون سا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا، خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے گھر کے باہر چاک سے نشان لگا دیا تھا. ایسی ایماندار بچی، ایسی ایمان والی بچی، اور پھر اس کے گھر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک عزیز کی شادی کی تھی. اسی عورت کے پیٹ سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے ہیں، خلیفہ خامس، کہ جن کے دور میں کہا جاتا ہے کہ بکری اور بھیڑیا ایک جگہ سے پانی پیتے تھے اور کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا. انہوں نے صرف 2 سال حکومت کی ہے اور پوری دنیا پہ اسلام تھا، امن تھا، عدل تھا، اللہ اکرم الحاکمین کی رحمتیں تھیں اور برکتیں تھیں. سن 99 ہجری سے لے کے 101 ہجری صرف 2 سال خلافت کی ہے، اور آپ ذرا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ ہے خلافت تو پڑھ کے دیکھیں. ان سے پہلے جو خلیفہ تھے وہ شرابیں پیتے تھے. لوگ صبح صبح ایک دوسرے کو ملتے تو ملتے ہی پہلا سوال ہوتا تھا رات کو کتنی شراب پی ہے، کس نے پلائی ہے، ساقی کون تھا، مجلس کہاں لگی تھی، محفل کہاں لگی، کون سی شراب کی نئی قسم آئی ہے اور کتنے جام سٹے ہی اندر. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگ صبح صبح جب ایک دوسرے سے ملتے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ رات کو کتنے بجے اٹھ کے تہجد شروع کی اور کتنی رکعتیں پڑھی. اللہ برکتیں دیتا ہے بھائی، نیک لوگوں کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ قید پڑ گئے. قید جانتے ہیں، پنجابی میں شاید اس کو کال کہتے ہیں، کال پہ ہے. لوگوں کو کھانے کو کچھ مل نہیں رہا تھا. اتفاق سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پیٹ خراب تھا اور ایک خاص قسم کا گھی استعمال کرتے تھے. حضرت عمر نے وہ گھی چھوڑ دیا کہ میری رعایا کو تو کھانے کو کچھ مل نہیں رہا اور میں اتنی لذیذ چیزیں استعمال کروں تو یہ عمر کے شان شایان نہیں ہے. اچھا، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے گڑوں کی آواز آئی تو عمر کہنے لگے تو گڑوں کر دے باویں گڑاں کر، تو جنیاں مرضی آوازاں کر لے، جب تک عمر کی رعایا کو کھانے کو نہیں ملے گا اس پیٹ کو عمر وہ کھانا نہیں کھلائے گا جو پہلے کھایا کرتا تھا. آج سب تو پہلے آپ بھی چوری کرتے ہیں، اپنا بینک بیلنس بھر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جناب امن نہیں آ رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. ذرا ان کے زمانہ خلافت کو دیکھ کے چلو تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں، سیدھی بات ہے، لیکن بات اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کہ شیخ صاحب کا انتظار ہے. بہرحال میں بات کو اختتام کی طرف لے آتا ہوں. اسلام عروج پہ پہنچ گیا تھا، اسلام کا غلبہ تھا، دشمن کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے اور ان کو شہید کرنے کے مشورے اور سوچے اور منصوبے تیار ہو رہے تھے. عمر فاروق کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ شہید ہوں گے. اچھا، مجھے لگتا ہے آپ تھک گئے ہیں. اگر آپ تھک گئے ہیں تو ہم تھوڑا سا موضوع تبدیل کر لیتے ہیں، سوال و جواب کی نشست کر لیتے ہیں. آپ سوال کریں، ہم جواب دے دیتے ہیں. رنگ بھی بدل جائے گا، فائدہ بھی ہو جائے گا، آپ کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی. ویسے مجھے لگتا ہے شیخ صاحب کہیں قریب ہوں گے. ڈاکٹر صاحب کی آمد یہ بتاتی ہے کہ شیخ صاحب انشاءاللہ کہیں قریب ہی آ گئے ہیں. چلے جی، ماشاءاللہ شیخ صاحب آ گئے ہیں تو گویا کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ آ گیا جن کا انتظار تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے ان کی زندگی میں بتا دیا تھا یہ شہید ہوں گے. آپ میں سے کون بتائے گا کہ سیدنا عمر فاروق کو اللہ کے نبی نے کب کہا تھا یہ شہید ہیں؟ ہاں جی، جن کو آتا ہے ہاتھ کھڑا کر. اصل میں انہیں دے رہے پانی پینا. ہاں جی، وہ بھائی جان ماشاء اللہ. احد پہاڑ کے اوپر اللہ کے نبی نے سیدنا عمر فاروق کو شہادت کی اطلاع دے دی تھی.
مجلس لگی ہے ہو جائے گی بندے تو کرنے کا چلے جی بات میں ختم کر رہا ہوں. ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان ذو النورین تھے، احد پہاڑ تھا، اللہ کے نبی تھے. یہ چاروں صاحبان احد پہاڑ پہ جا رہے تھے. احد محبت سے ہلنے لگ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مارا تھا. فرمایا اسبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدانی. احد آرام کر، سکون کر، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید جا رہے ہیں. اچھا یہ مطلب ہے احد سیاندہ ہے اللہ کے نبی نو. کیوں جی؟ یعنی احد کو اللہ کے نبی کی پہچان ہے کہ نہیں؟ آپ کی آواز پہچان کے وہ ٹھہر گیا تھا کہ نہیں؟ ہمیں بھی ٹھہر جانا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا داڑیاں نہ کٹاؤ، ٹھہر جانا چاہیے کہ نہیں؟ شلواریں ٹکنے سے اوپر رکھو، ٹھہرنا چاہیے کہ نہیں؟ جھوٹ نہ بولو. اچھا ویسے بات مزے کی ہے، سیدھی سیدھی بات ہے بھائی. پہاڑ اللہ کے نبی کی بات نہیں موڑتا، فرشتے نہیں موڑتے، درخت نہیں موڑتے، پتھر نہیں موڑتے، کنکریاں نہیں موڑتی، جانور نہیں موڑتے، چرندے نہیں موڑتے، پرندے نہیں موڑتے، درندے نہیں موڑتے، صرف امتی موڑتا ہے. کون وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں بھی نہیں موڑوں گا؟ صرف وہ ہاتھ چکن کے جنہوں نے پہلے ہی داڑھی آئی. ماشاءاللہ. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کرنے لگے. قضائے حاجت جانتے ہیں نا؟ آپ ہمیشہ پردے میں ہوتے تھے تو صحابی کہتے ہیں جنگل تھا، کوئی اوٹ نہیں تھی، کوئی پردہ نہیں تھا جہاں اللہ کے نبی بیٹھ کے قضائے حاجت فرما لیں. تو آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا تو میں دیکھنے لگ گیا کہ آپ کس کو بلا رہے ہیں. تو دور ایک درخت نظر آ رہا تھا. آپ نے درخت کو یوں اشارہ کرنا. تو صحابی کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور اللہ کے نبی کے لیے آگے سایہ کر کے وہاں پردے کا اہتمام کر دیا. درخت مند ہے، آپ اگر درخت نال بھی سخت ہو گئے. کیوں جی؟ آپ نے سنا نہیں ہے کہ جب براق جبریل لے کے آئے تھے تو براق تھے بھائی براق ہے. آج کل کسی کا قیمتی ترین گھوڑا ہونا، جنہوں نے گھوڑے رکھے نے انہوں نے پتہ ہے وہ نخرے برداشت نہیں ہوتے، اس کی اٹکیلیاں برداشت نہیں ہوتی ہیں. گھوڑا بڑے نخرے والا جانور ہے. اور بعض گھوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ مالک کے علاوہ کسی کو اپنی پیٹھ پہ بیٹھنے بھی نہیں دیتے. آپ میں سے شاید کسی نے بعض ایسے گھوڑے دیکھے ہوں. حضرت طلحہ کا گھوڑا ایسا گھوڑا تھا. تو ایک دفعہ اللہ کے نبی نے مدینہ میں شور سنا جیسے کوئی فوج ہے، حملہ کر رہا ہے، کوئی دشمن ہے. تو مدینے والے سارے مل کے گھبرا کے نہ اکٹھے ہو کے باہر نکلے کہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا، ہم لوگ تو ڈر کے نکلے تھے، اکٹھے ہو کے نکلے تھے، جی میں پنڈا والے کو مسئلہ بن جائے تو ڈنڈے لے کے اکٹھے نکلتے ہیں، تو بعد خیر ہو جائے تو کھڈا نو بڑھتے، پتہ ہی نہیں لگتا کون کدھر گئے. تو کہتے ہیں ہم دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اس خوفناک آواز اور خوفناک اور ہیبت ناک منظر میں اللہ کے نبی ابو طلحہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھے تھے اور تلوار خالی نیام سے نکلی ہوئی آپ کے ہاتھ میں تھی، اور آپ نے فرمایا آرام سے سو جاؤ، میں پتہ کر آیا ہوں یہ کیا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کائنات میں اللہ کے نبی سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے. تو آپ نے جب یہ گھوڑا ابو طلحہ کو دیا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا وجدناہ لبحرا. ابو طلحہ یہ گھوڑا کیا، یہ تو سمندر کی طرح موجیں ہیں. بعض گھوڑے ایسے ہوتے ہیں. اب براق زمین پہ آ گیا، جنت کا جانور ہے، نخریلا تو ہونا ہی ہے نا. کیوں جی؟ یہ تو دنیا کا قانون ہے نا، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی. تو براق آرام ہی نہیں کر رہا، اٹکیلیاں کر رہا ہے، ٹھہر ہی نہیں رہا. تو راوی حدیث کہتے ہیں
کہ براق کے کان میں جبریل نے کہا تھا رک جا، تو اس وقت محمد عربی کے سامنے. تو کہتے ہیں کہ براق کے کان میں جب اللہ کے نبی کا نام لیا گیا تھا براق کے پسینے چھوٹ گئے اور براق سکون سے کھڑا ہو. ساڑھے پسینے چھڑ کے سانو تو کچھ بھی نہیں ہونا. براق بھی مانتا ہے، چرندے بھی مانتے ہیں، پرندے بھی مانتے ہیں، جانور بھی جانتے ہیں. ابو جہل نے نہیں کنکریاں ہاتھ میں رکھی تھیں اور اللہ کے نبی کو کہنے لگا تو سچا نبی ہے تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. غیب دیاں خبراں. اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا تو کنکریوں نے ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا. یعنی کنکریاں پہچان گئی. آپ کدو سیاح گے قبر جا کے دعا کریں اللہ ہمیں بھی سمجھ نصیب فرما. احد آرام سے کھڑا ہو گیا تھا یہ سن کے کہ میرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور کتنے شہید ہیں؟ 2 شہید ہیں. اچھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بات اتنی لمبی ہو جائے گی، وگرنہ میں آپ کو حضرت عثمان، عمر فاروق اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کی شہادت کو ملا کے بیان کرتا. میرا خیال تھا بس 10-15 منٹ بات ہوگی اور ختم ہو جائے گی. بہرحال عمر فاروق یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک فی بلد نبیک. بڑی دعا ہے. اللہ مجھے شہادت دے نبی کے شہر میں. اچھا آپ بھی دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے موت دے تو مدینے کی موت. کون کون دعا کرتا ہے؟ وہ بعض دفعہ کوئی بندہ مدینے جا رہا ہو نا تو اس کو ہمارے بعض ساتھی شرارت سے کہہ دیتے ہیں اور جا اللہ تینوں مدینے ہی مار دے. تو وہ اگرچہ محسوس کرتا ہے لیکن دعا بڑی خوبصورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مدینہ میں مرے، میں قیامت کے دن اہل مدینہ کی سفارش کروں. تو وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں. تو لوگ عمر کو کہا کرتے تھے عمر یار تو کی روڑا پایا، کبھی شہادتیں مدینہ میں بھی ہو سکتی ہیں. مدینہ تو اب امن کا گہوارہ ہے، یہ تو اسلام کی ایک امن والی ریاست ہے. شہادت تو ملتی ہے جہاد کے میدان میں، شہادت تو ملتی ہے دشمن کے سامنے. شہادت مدینہ میں اب نہیں ملے گی. لیکن عمر کو 100% سے بھی زیادہ یقین تھا کہ میں شہید ہوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہوا تھا. تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مدینے کی شہادت دے دے. لوگ کہتے تھے عمر یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے مدینہ میں ہی نہیں عمر فاروق کو شہادت دی. تو گویا فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے. ابو لولو مجوسی جو سیدنا مغیرہ کا غلام تھا یہ اسلحہ بنایا کرتا تھا، خنجر بناتا تھا. عمر فاروق کو شکایت کی مغیرہ مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں اور مزدوری تھوڑی دیتے ہیں. آپ نے فوراً مغیرہ کو بلا لیا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے وہ لکھا ہوا سامنے کر دیا کہ ہمارا تو معاہدہ ہے، یہ اتنی دیر کام کرے گا اتنی مزدوری دوں گا، یہ اپنے معاہدے سے زیادہ مزدوری کیوں طلب کرتا ہے؟ عمر فاروق نے اس کو ڈانٹ دیا. اس نے اپنے دماغ میں یہ نکتہ رکھا، کہا ٹھیک ہے عمر تم نے اپنے دوست کی سائڈ لی ہے، انشاءاللہ میں بھی کوئی اپنا کام کروں گا. اس نے ایک خنجر تیار کیا، 2 دھاری خنجر تھا، زہر میں بجھا ہوا تھا. اصل میں عمر فاروق کی وہ دعا کی قبولیت کا وقت تھا، فجر کی نماز ہے. عمر فاروق نماز پڑھا رہے تھے، رکوع میں گئے، یہ آگے بڑھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ یعنی کمر پہ وار کر دیے. اندھیرے ہوا کرتے تھے، سخت اندھیرا تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کسی کتے نے کاٹ لیا ہے، کسی نے حملہ کیا ہے، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. عبد الرحمن بن عوف کو پکڑا، آگے کیا، نماز پوری کروائی. صحابہ کو پتہ چل گیا کہ کسی نے خنجر مارے. لوگ آگے بڑھ کے اس کو پکڑنے لگے. اس نے کئی صحابہ کو زخمی کیا، خنجر مارے. کسی نے اس کے اوپر کپڑا پھینک کے، چادر پھینک کے یا کوئی بھی بڑی چیز پھینک کے اس کو قابو کر لیا. اس نے اپنے ہی گلے میں سوئی چلا دی، اپنا کام تمام کر لیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قاتل ابو لولو مجوسی، اس کا نام فیروز الدین ہے. اس کا ایران میں دربار ہے اور سالانہ وہاں عرس ہوتا ہے اور اس دربار کے اوپر لکھا ہوا ہے ابو لؤلؤ فیروز الدین
رضی اللہ عنہ، یہ لوگ صحابہ کے کتنے دشمن ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتڑیاں باہر آ گئیں، حکیم کو بلایا گیا، حکیم نے دودھ پلایا تو دودھ انتڑیوں سے باہر گر گیا۔ اس نے کہا ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ آخری وقت صحابہ آ رہے ہیں، تعزیت ہو رہی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کلمے کہے تھے کہ عمر کائنات میں تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، عبادت میں، ریاضت میں، تقویٰ میں، علم میں، پرہیزگاری میں، خشیت میں، الہیت میں، ریاست میں، امانت میں، دیانت میں، شجاعت میں، حکومت میں، سلطنت، ہر لحاظ میں اللہ نے تجھے کامل اور اکمل بنایا تھا۔ تم نے حق ادا کر، تم نے حق ادا کر، ہر چیز کا حق ادا کر۔ آپ ذرا جاتے جاتے میری یہ بات سنیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر عاجزی اور انکساری کے مالک تھے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، ابن عمر کو، اور بلا کے کہا بیٹا جاؤ عائشہ کو میرا سلام کہنا ہے، عائشہ کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ عمر اللہ کے نبی اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ باقاعدہ روکا تھا کہ جا کے یہ نہ کہنا کہ خلیفۃ المسلمین اجازت مانگ رہے ہیں، کہیں عائشہ اس روب میں آ کے اجازت نہ دے بیٹھے، جا کے کہنا کہ عمر فاروق ایک اللہ کا عاجز بندہ اپنے نبی کے ساتھ دفن ہونے کی حجرہ عائشہ میں اجازت مانگ رہا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابن عمر نے یہ پیغام دیا تو بھائی اسلام اس چیز کا نام ہے، یہ قربانی، یہ اثار، یہ جذبہ، یہ محبت، یہ لگن۔ سیدہ عائشہ نے کہا تھا میرا بیٹا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، قیامت کے دن اللہ کے نبی کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی، پھر آپ اپنے دائیں بائیں والوں کو اٹھائیں گے۔ میری خواہش تھی کہ ایک طرف میرا خامد ہو، دوسری طرف میرا باپ ہو، قیامت کا دن ہو اور میں اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوں، لیکن آج میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دے رہی ہوں، عمر کو یہاں دفن ہونے کی اجازت ہے۔ اچھا، عمر فاروق نے فوت ہونے سے پہلے ابن عمر کو پھر بلایا تھا اور بلا کے کہا تھا بیٹا میری چارپائی حجرہ عائشہ کے باہر رکھنا، اور پھر ایک دفعہ آج ممکن ہے آنکھوں کا حیا ہوتا ہے، ممکن ہے عائشہ نے اجازت تو دی ہے لیکن دل سے نہ دی ہو، جب میں مر جاؤں میری چارپائی کو حجرہ عائشہ کے باہر رکھ کے تم نے پھر عائشہ سے اجازت لینی ہے، اور اس وقت جا کے یہ کہنا کہ عمر کی میت یہاں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہی ہے، اجازت ملے تو پھر مجھے دفن کرنا ہے، وگرنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان بقیع میں جا کے دفن کرنا ہے۔ جانے سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی فہم و فراست سے خلیفہ کا انتخاب کیا تھا۔ آپ حضرت عمر کے یعنی اس قدم کو دیکھیے، اللہ کے نبی نے سیدنا ابو بکر صدیق کو نامزد نہیں کیا، ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو نامزد کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا میرے بعد خلیفہ عمر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے وہ قدم اٹھایا کہ نہ ہی نامزد کیا اللہ کے نبی کی طرح اور نہ ہی خالی چھوڑا ابو بکر صدیق کی طرح، کہا کہ اس وقت جو عشرہ مبشرہ اس دنیا میں موجود ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنی زبان نبوت سے جنت کی بشارت دی ہے، ان لوگوں کو جمع کر کے ان میں سے ایک کو منتخب کر لینا ہے۔ میرا بھتیجا سعید ہے، اس کو نکال دینا، سبحان اللہ، اس کو نکال دینا، اس کو اس میں داخل نہیں کرنا ہے، باقی 6 بندے رہتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ منتخب ہوگا۔ اگر اتفاق رائے سے کوئی خلیفہ مسلمانوں کا منتخب ہو جائے بڑی اچھی بات ہے، وگرنہ مسلمانوں سے مشورہ کر کے تم نے خلیفہ بنا لینا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح دنیا سے چلے گئے تھے، ابو بکر صدیق چلے گئے تھے، عمر فاروق جا رہے تھے،
اور ان کو ویسے ہی نکال دیا تھا، باقی 6 بندے تھے، کہا بیٹھ کے اتفاق کر لینا، جس پہ اتفاق رائے ہو جائے وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا۔ بات چلتے چلتے دستبرداری ہوتے ہوتے 2 بندے رہ گئے تھے، ایک سیدنا عثمان اور دوسرے سیدنا علی۔ چلے کبھی زندگی رہی تو میں انشاءاللہ یہاں سے بات آگے چلاؤں گا کہ حضرت عثمان پھر کیسے خلیفہ بنے تھے اور حضرت علی کیسے خلیفہ بنے، اور پھر یہ کیسے بات بنی اور کیسے بات چلی۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ان بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق دے، ان کی زندگیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، صحابہ کی سیرت اور صورت کو اپنانے کی توفیق دے، اور صحابہ کرام سے صحیح معنوں میں دلی محبت کرنے کی توفیق دے۔ محترم شیخ صاحب انشاءاللہ تشریف فرما ہونے والے ہیں، لیکن طے یہ ہوا ہے کہ یہاں گرمی ہے، اوپر چونکہ پنکھے چلتے ہیں، آپ ذرا تکلیف فرمائیں گے۔ تمام احباب اسی طرح خاموشی سے اٹھیں، اوپر والے حال میں تشریف لے جائیں۔ انشاءاللہ شیخ محترم کا درس اوپر والے حال میں ہوگا۔ اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔